ہنسی ہے کسے قدر روزہ میرے سرکار بانسا کا۔ تکبیر اور نعرہ رسالت کے ساتھ کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، رسول اللہ، ذکر شہدائے کربلا، زندہ آباد، ذکر شہدائے کربلا، زندہ آباد، حسینیہ مسجد، زندہ آباد، مدرسہ نور الاسلام، زندہ آباد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین القریب، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بعد توحید کے متوالو، اولیاء امت کے جانثارو، غوث اعظم کے چاہنے والو، اعلیٰ حضرت کے عقیدت مندو، امام حسین کے شہدائیوں، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود شریف کا نذران عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں بآواز سے بلند، اللہم صلی علی سیدنا و صفینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں سوچتا ہوں کہ 5 منٹ باقی ہے 10 بجنے میں۔ میری آواز تو قاری صاحب کی طرح نہیں ہے ایک دم سریلی کہ انسان کے دل کو لبھا جائے، لیکن حسان بن ثابت کی سنت ادا ہو جائے۔ تو 2-3 شعر منقبت کے آپ کے سماعتوں کے حوالے کرتے ہیں، متعدد شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی کہ چشم اہل غم میں اشکوں کی روانی چاہیے، کہ چشم اہل غم میں اشکوں کی روانی چاہیے، کہ چشم اہل غم میں اشکوں کی روانی چاہیے، چشم اہل غم میں اشکوں کی روانی چاہیے، کربلا والوں کو نذرانے میں پانی چاہیے، کربلا والوں کو نذرانے میں پانی چاہیے۔ اور یہ کہا شبیر نے لے جا خدا کے نام پر، کہ یہ کہا شبیر نے لے جا خدا کے نام پر، کہ یہ کہا شبیر نے لے جا خدا کے نام پر، یہ کہا شبیر نے لے جا خدا کے نام پر، موت بولی مجھ کو اکبر کی جوانی چاہیے، چشم اہل غم میں اشکوں کی روانی چاہیے، کربلا والوں کو نذرانے میں پانی چاہیے،
اور آب کوثر جنت الفردوس سے آتا ضرور، کہ آب کوثر جنت الفردوس سے آتا ضرور، کہ آب کوثر جنت الفردوس سے آتا ضرور، آب کوثر جنت الفردوس سے آتا ضرور۔ ارے بیبیاں سجدے میں گر کہتی کہ پانی چاہیے، بیبیاں سجدے میں گر کہتی کہ پانی چاہیے، چشم اہل غم میں اشکوں کی روانی چاہیے، کربلا والوں کو نذرانے میں پانی چاہیے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ہم اور آپ کل یزید کی تخت نشینی کن لوگوں سے بیعت طلب کیا سماعت کیا، آج ہم پھر وہیں سے چلیں گے اور کوشش کریں گے کہ کوفہ تک پہنچ جائیں، بڑی تیزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ درود شریف ایک مرتبہ پڑھیں پھر شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہل و عیال کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد میں فرمایا، اے میرے ساتھیوں، یزید نے مجھ سے بیعت طلب کیا، میں نے بیعت سے انکار کر دیا ہے، اور یزید کا حکم یہ ہے کہ یا تو امام حسین تم مدینہ چھوڑ دو یا میری بیعت کر لو، یا تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور اپنے مال کو، اپنے تمام اسباب کو تیار کرتے ہیں، اور تیار کرنے کے بعد میں جب تیاری مکمل ہو جاتی ہے، حضرت صغرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیماری کی حالت پر بستر پر لیٹی ہوئی ہیں، اپنے والد گرامی کو دیکھتی ہیں، اپنے بابا کو دیکھتی ہیں کہ وہ تیاری میں مصروف ہیں، حضرت علی اکبر بھی تیار ہو رہے ہیں، حضرت قاسم تیار ہو رہے ہیں، حضرت علی اصغر کو بھی تیار کیا جا رہا ہے، تمام کے تمام تیاری میں لگے ہوئے ہیں۔ حضرت امام حسین سے ان کی بیٹی حضرت صغرا کہتی ہیں، اے ابا حضور آپ کہاں جا رہے ہیں، آخر کس جگہ جا رہے ہیں، ہمیں کیوں نہیں لے کر ساتھ میں چل رہے ہیں۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں، اے بیٹی صغرا میں آپ کو لے کر نہیں چل سکتا ہوں، آپ تو بیماری کے عالم میں ہیں، آپ کو اتنا تیز بخار ہے کہ آپ چلنے سے قاصر ہیں، آپ چل نہیں سکتی ہیں، آپ کے جسم میں طاقت و قوت نہیں ہے، آپ کے اندر کمزوری آ گئی ہے، آپ چلنے سے راستہ بہت طویل ہے، مسافت زیادہ ہے، آپ چل نہیں سکتی ہیں۔ حضرت صغرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ میں گلاس لیتی ہیں اور لینے کے بعد میں چند پانی کے قطرے لیتی ہیں اور لینے کے بعد میں اپنے چہرے پہ مارتی ہیں، مارنے کے بعد میں اپنے بابا جان کے ہاتھ کو پکڑ کے اپنے چہرے پر رکھتی ہیں، اور رکھنے کے بعد میں کہا، اے بابا جان دیکھو میرا بخار کم ہو گیا ہے، میرا جسم ٹھنڈا پڑ گیا ہے، میں آپ کے ساتھ چل سکتی ہوں، میں آپ کے ساتھ راستہ بھی طے کر سکتی ہوں، میں آپ کی مسافت کے ساتھ چل سکتی ہوں، جو مسافت آپ کی اس مسافت کو طے کر سکتی ہوں، میرے اندر طاقت و قوت چلنے کی آ گئی ہے، بابا جان مجھے چھوڑ کر نہ جائیں، میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے راضی ہوں۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آنکھوں میں آنسو لے کر کے فرماتے ہیں، بیٹی صغرا اگر شریعت کا یہ حکم ہوتا، اگر نانا کا حکم ہوتا کہ بیماروں کو سفر میں لے جایا جاتا ہے تو میں تمہیں بیماری کی حالت میں بھی لے کر کے چلتا، لیکن اے بیٹی صغرا اگر تم بھی ساتھ میں چلی جاؤ گی تو نانا جان کی قبر انور کی دیکھ بھال کون کرے گا، بھائی حسن کی قبر انور کی دیکھ بھال کون کرے گا، امی جان کی روضہ مقدسہ کی کون دیکھ بھال کرے گا، اے بیٹی صغرا میں آپ کو نہیں لے جا سکتا ہوں، آپ گھر میں رہیں، میں چند لمحے کے اندر لوٹ کر تم سے پھر ملوں گا۔ حضرت صغرا کہتی ہیں، اے بابا حضور مجھے یہ یقین نہیں ہو رہا ہے کہ آپ واپس لوٹ کر کے آئیں گے، حضرت علی اصغر کو میری آگوش ترس جائیں گی کھلانے کے لیے، میں کیسے صبر کروں گی، جب بھی مجھے یاد آئے گی حضرت علی اصغر کو میں کیا دیکھا کروں گی۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں، اے بیٹی صغرا جب تمہیں حضرت علی اصغر کی یاد آئے گی تو تم ان کے جھولے کو دیکھ
लेना, उनके कपड़ों को देखकर अपनी याद को बुझा लेना, लेकिन तुम्हें मैं अपने साथ नहीं ले जा सकता हूँ। मेरे दोस्तों, तुम जरा बताओ, तुम भी एक बेटी के बाप हो, लेकिन अगर तुम्हारी बेटी के ऊपर बुखार गामजन हो जाए, बुखार की हालत वो मुब्तला हो जाए, तो आप मुंबई के तमाम अस्पतालों को छान डालते हो। क्यों? बेटी की मोहब्बत है ना, बेटी से तुम्हें उल्फतो है, उल्फतो अकीदत है, मोहब्बत है, चाहत है। यही हाल मैदान, यही हाल मदीनतुल मुनव्वरा में है। हजरत इमाम हुसैन दीन के खातिर अपनी बेटी सुगरा बीमार को छोड़ करके करबला की तरफ चल रहे हैं। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, बेटी सुगरा, मेरे शहादत की खबर तो मेरे बचपन ही में मशहूर हो चुकी थी। एक रवायत है कि हजरत इमाम हुसैन पैदा भी नहीं हुए थे कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती, जब तूफान नूह आया था और नूह अलैहिस्सलाम अपनी कश्ती को लेकर के चलते हैं, और जब कश्ती चलती है उस दरिया पर, पानी पर, और जब उस मैदान पे कश्ती पहुंचती है जहां करबोबला के नाम से याद किया जाता है, हजरत नूह फरमाते हैं, ऐ पाक परवरदिगारे आलम, ये कौन सी जगह है जहां पर मेरा दिल खिंचा हुआ चला जा रहा है? आखिर इस जगह का नाम क्या है? मौला फरमाता है, ऐ नूह, ये वो जगह है जहां पर मेरे महबूब के नवासे शहीद होंगे, इसको नाम करबोबला है, इसका नाम करबोबला है। ये वही जगह है जहां पर मेरे महबूब के नवासे शहीद होंगे। बताइए, हज़रत इमाम हुसैन की पैदाइश से पहले की खबर जो है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम दे रहे हैं, यानी शहादत मशहूर हो चुकी थी। अल्लाह तबारक व तआला पहले ही फरमा चुका था, ऐ मेरे महबूब, आपके नवासे दीन के खातिर आपके कलमा पढ़ने वाले इन्हें शहीद कर देंगे, 3 दिन के भूखे और प्यासे भी रखेंगे, इन्हें खाना भी नहीं दिया जाएगा, इन्हें पानी भी नहीं दिया जाएगा, इनके बच्चों को शहीद कर दिया जाएगा, इनके भाइयों को शहीद कर दिया जाएगा, तुम्हारा नवाज, आपके नवासे भी शहीद हो जाएंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जानकारी मिल चुकी थी। अब आप कहेंगे जानकारी कैसे मिली थी? हजरत मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत जिब्रील अमी आते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आपके नवासे जिससे आप मोहब्बत कर रहे हैं, मेरे आका इमाम हुसैन को कभी चूमते हैं, कभी सूंघते हैं। चूमने का मतलब तो समझ में आता है, लेकिन सूंघने का मतलब समझ में नहीं आ रहा है। लोगों ने सवाल किया, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप अपने नवासे को सूंघते क्यों हैं? सूंघने की वजह क्या है? मेरे आका फरमाते हैं, ये मेरा नवासा जन्नती नौजवानों का सरदार है और मैं इसे इसलिए सूंघता हूँ कि जन्नत की खुशबू आती है। अल्लाह अकबर, वो नवासे हैं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अपने तमाम अहलो अयाल को लेकर के हज़रत बेटी सुगरा को तसल्ली देते हैं, और तसल्ली देने के बाद में कहते हैं, मेरे साथियों ज़रा रुक जाओ, मैं अपने नाना जान के कब्र पे जा करके आखिरी सलाम करके आता हूँ, आखिरी दीदार नाना जान के कब्र के कर लूँ। वो कब्र अनवर है जिसके बारे में आला हजरत फरमाते हैं, लाखों कुदसी हैं कार खिदमत पर, लाखों कुदसी हैं कार खिदमत पर, लाखों गिरदे मज़ार फिरते हैं। वो मज़ार अक़दस है जिसे आज इमाम हुसैन छोड़ करके मदीनतुल मुनव्वरा मक्कतुल मुकर्रमा जा रहे हैं। बताइए, आपकी हम और आप हज बैतुल्लाह करने के लिए यहाँ से जाते हैं, और वो इमाम जो मदीने में मौजूद है आज वही मदीना छोड़ करके और मक्का की सरजमी पर जा रहे हैं। इमाम हुसैन के दिल से आप पूछो, इमाम हुसैन आपको कितनी तकलीफ हुई होगी, आपको कितना रंजो मलाल पहुँचा होगा। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला रात की तन्हाई में नाना जान के कब्र अनवर पर हाजिर हुए, हाजिरी देते हैं, नाना जान मैं वही हुसैन हूँ जिसे आप कंधे पर बिठाया करते थे, नाना जान मैं वही हुसैन हूँ जिसके पेशानी और लबों को चूमा करते थे, नाना जान मैं वही हुसैन हूँ जिसके रोने से आप बेचैन हो जाया करते थे। जब एक हिरन की बच्ची, एक हिरन का बच्चा आपके बारगाह में पेश किया गया था, और जब भाई हसन ने जिद किया था तो हिरन ने अपने बच्चे को ला कर रख दिया था। हमारी खुशी के लिए हिरन ने अपनी खुशी को कुर्बान कर दिया था। नाना जान मैं वही हुसैन हूँ जिसके लिए हज़रत जिब्रील अमी जन्नत से जोड़ा लेकर के आया करते थे, हमें झूला झुलाया करते थे। नाना जान, आज आपके कलमा पढ़ने वालों ने हमें मदीने में रहना दुश्वार कर दिया है, आज मुझे मदीना छोड़ करके जाना पड़ रहा है, मैं अब आपके दर से दूर हो रहा हूँ, आपके कदमों से दूर हो रहा हूँ। हज़रत इमाम हुसैन फरमाते हैं, मेरे दोस्तों उनके जुमले पर गौर करो। इमाम हुसैन फरमाते हैं, ऐ नाना जान, आपके कदमों से दूर होने का रंज नहीं है, रंज ये है जब करबला के मैदान में
سامنے میرے 6 ماہ کا بیٹا علی اصغر میرے آگوش میں دم توڑتا ہو، میرے سامنے میرے بھائی عباس کے بازو قلم ہو، میرے سامنے میرے بھائی حضرت امام حسن کے بیٹے حضرت علی حضرت قاسم کی جب شہادت ہو، اور میرے بیٹے جوان 18 سال قریل نوجوان علی اکبر کی جوانی لٹی جا رہی ہو، تو میرے پیروں میں کبھی لغزش نہ آنے پائے، میں امتحان میں کامیاب نہ ہو پاؤں۔ اے نانا جان، اس کی فکر ہے کہیں میرے قدم میں لغزش نہ آ جائے، کہیں میرے پیر ڈگمگا نہ جائیں۔ ایسے بات کرتے کرتے امام حسین کی آنکھیں لگ جاتی ہیں۔ امام حسین کے نانا ان کے خواب میں آتے ہیں، اور آنے کے بعد میں کہا بیٹا حسین، آپ کربلا کی دھرتی پر جا رہے ہو، وہاں اکیلے نہیں رہو گے، وہاں میں بھی تمہارے ساتھ رہوں گا، تمہاری امی حضرت فاطمہ بھی رہیں گے، تمہارے والد حضرت علی بھی رہیں گے، تمہارے بھائی حضرت امام حسن بھی رہیں گے، سب لوگ وہاں چل کر رہیں گے۔ اب میں سوال کرتا ہوں، امام حسین کے نانا، جب آپ کو پہلے معلوم تھا کہ ہمارے نواسے کو شہید کیا جائے گا، ہمارے نواسے کو کربلا کے میدان میں تپتی ہوئی ریت میں شہید کر دیا جائے گا، 3 دن کے بھوکے پیاسے رہ کر کے ان کو شہید کر دیا جائے گا، تو آپ تو مالک و مختار ہیں، آپ تو وہ ہیں کہ دعا آپ نے جو ہے جب لوگوں نے معجزہ طلب کیا تھا تو آپ نے آسمان کے اوپر چاند کے 2 ٹکڑے کر دیا تھا، جب حضرت علی کے مقام صحابہ میں نماز عصر قضا ہو گئی تھی تو آپ نے اپنی انگلی کے اشارے سے سورج کو واپس بلا لیا تھا۔ اللہ نے آپ کو وہ طاقت و قوت دیا ہے، اگر آپ دعا کر دیتے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید نہ ہوتے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان پہ نہ جاتے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، اے سوال کرنے والوں سن لو، اگر میں نے چاند کے 2 ٹکڑے کیا تھا تو وہاں لوگوں کو ایمان سے سرفراز کرنا تھا، اگر میں نے سورج کو بلایا تھا حضرت علی کی عبادت کرانا مقصود تھی، لیکن یہاں امام حسین کے لیے دعا نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ میرا امام میرا نواسا جو ہے اپنے خون کو دے کر کے، اپنے لہو کو دے کر کے اسلام کے لہو کو بچانے کے لیے جا رہا ہے، اسلام کے پودوں کو ہرا کرنے کے لیے جا رہا ہے، اس لیے میں دعا نہیں کر سکتا ہوں، اس لیے میں کامیابی کی دعا کر سکتا ہوں کہ اے پاک پروردگار عالم، میرے نواسے کو جو امتحان میں کامیاب کرنا کبھی ناکام نہ ہونے پائیں۔ اللہ اکبر۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ لگی ہوئی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں، اے بیٹا حسین، جانتے ہو کربلا کون سی جگہ ہے؟ کہا ہے نانا جان، کربلا میں دیکھا نہیں ہوں، کربلا آخر منظر کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں کربلا تمہیں میں دکھا دیتا ہوں۔ خواب ہی کے عالم میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کربلا دکھا دیا، کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں علی اکبر کی شہادت ہوگی، یہ وہ جگہ ہے جہاں علی اصغر کی شہادت ہوگی، یہ وہ جگہ ہے جہاں قاسم کی شہادت ہوگی، یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت عباس کے بازو قلم ہوں گے۔ پورے نقشے کو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھ لیا، اور دیکھنے کے بعد میں میرے آقا نے فرمایا بیٹا حسین، تم کربلا کی دھرتی پر جاؤ، تم اکیلے نہیں رہو گے، تنہا نہیں رہو گے، نانا جان بھی تمہارے ساتھ رہیں گے، تمہارے ابا بھی رہیں گے، تمہاری ماں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی رہیں گی، تمہارے ساتھ تمہارے بھائی حضرت حسن بھی رہیں گے۔ نانا جان سے سلام عرض کرتے ہیں، اے نانا جان میری آخری سلام آپ قبول فرمائیں، کوئی خطا کوئی لغزش ہوئی ہو تو معاف فرمائیں، رب کی بارگاہ میں دعا فرمائیں۔ سلام دے کر کے وہاں سے ماں کی قبر پہ حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب آپ پوچھو ایک ماں کے دل سے کیا گزرتی ہے؟ جس ماں کا بیٹا اگر پردیس کے لیے چلتا ہے کمانے کے لیے تو ماں کا کلیجہ منہ کو آتا ہے، میرا بیٹا مجھ سے جدا ہو رہا ہے، میرا بیٹا مجھ سے دور جا رہا ہے۔ لیکن حضرت فاطمہ سے پوچھو، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ نے کیسے صبر کیا ہوگا، آپ نے کیسے جو ہے سکون حاصل کیا ہوگا؟ آپ کا بیٹا تو کربلا کی دھرتی پر جا رہا ہے، مدینہ المنورہ چھوڑ کر جا رہا ہے، اکیلے نہیں جا رہا ہے، پورے اہل عیال کو لے کر کے جا رہا ہے، پورے ساتھیوں کو لے کر کے جا رہے ہیں، اور کربلا کے میدان وہ ایسی جگہ ہے جہاں سے دوبارہ اب پلٹ کر آنے والے نہیں ہیں۔ اے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کو کیسے سکون مل گیا؟ آپ نے کیسے صبر کر لیا؟ آپ نے کیسے اپنے بیٹے کو اجازت دے دیا؟ جب یہ سوال ہوتا ہے تو حضرت فاطمہ جواب دیتی ہیں، اے میرے نانا جان کے کلمہ پڑھنے والیوں سن لو، میں نے اپنے بچے کی پرورش کیا تھا، دودھ پلایا تھا، اسی دن کے لیے جب میرے ناقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن پر حملہ ہو، جب دین کو مٹانے کی صحیح کی جائے تو میرا بیٹا اپنے لہو کو نہ دیکھے بلکہ اپنی گردن کٹا کر کے اسلام کے گردن کو بچا لیا، اس لیے میں نے اپنے لال کو پالا تھا۔ آج تمہارے لال ہیں کہ تمہارے لال کے سامنے نبی کو گالی دی جاتی ہے تو تمہارا لال سنتا رہتا ہے، تمہارے لال کے سامنے نبی کو برا بھلا کہا جاتا ہے تمہارا بیٹا سنتا رہتا ہے، لیکن میرا بیٹا ایسا نہیں ہے۔ میرے بیٹے نے بچپن سے نانا سے وعدہ کیا تھا، نانا جان اگر کان آواز آپ کے ہیں تو کان امام حسین کے ہیں، آپ کی آواز کی اتنی میں لاج رکھوں گا کہ سر کٹنے کے باوجود بھی نیزے پر قرآن پڑھتا ہوا سناؤں گا۔ یہ میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا
نانا کے آغوش میں کہا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں امی حضور اے میری امی، میں کربلا جانے سے نہیں ڈرتا ہوں، میں مدینہ دور ہونے سے نہیں ڈرتا ہوں، بلکہ فکر اس بات کی ہے کہ میں آپ کے قدموں سے دور ہو رہا ہوں، اب آپ کے قبر کی زیارت نہ ہو پائے۔ اب بتائیے، ماں کی قبر زیارت کرنا بھی ایک سنت ہے۔ آج ہمارے مسلمان بھائی ہیں، اگر باپ کا انتقال ہو جائے، اگر ماں کا انتقال ہو جائے، قبرستان پہنچا دیں گے، اس کے بعد میں 40 دن تک مولوی صاحب کو بلا کر کے سورہ بقرہ پڑھوائیں۔ 40 دن تک بڑا غم رہے گا، بڑی درد رہے گی ماں سے۔ 40 دن گزارنے کے بعد میں وہی نوجوان جس کو 9 مہینے تک ماں نے اپنے سکم میں رکھا ہے، قبر کی طرف دیکھنے تک نہیں جاتا کہ قبر جو ہے نیچے چلی گئی ہے یا قبر کی مٹی ہٹ گئی ہے، میرے ماں کا جو ہے کفن دکھ رہا ہے، میرے ماں کی قبر پر مٹی ہے کہ نہیں ہے، وہی نوجوان فاتحہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ 40 دن تک اگر درد رکھا ہے تو ایک مولوی کو بلا کر کے درد رکھا ہے، خود سورہ فاتحہ پڑھ کر کے نہیں بخش سکتا ہے، لیکن بخشے گا کیسے؟ کیونکہ انہوں نے اپنے حیات ہی میں اسے تو انجینئر اور ڈاکٹر کی تعلیم دیا تھا، کبھی قرآن کی تعلیم نہیں دیا تھا۔ میں تمہیں روکتا نہیں ہوں کہ تم ڈاکٹر اور انجینئر کی تعلیم نہ دو، لیکن کم سے کم قرآن اتنا پڑھا دو کہ مرنے کے بعد تمہارے قبر پہ سورہ فاتحہ تو پڑھ سکے۔ اتنا تو تعلیم دے ہی سکتے ہیں نا ہم اور آپ، لیکن ہم وہ نہیں کرتے ہیں۔ دولت کی لالچ میں ہماری عقل جو ہے اندھی ہو چکی ہے، ہمارے آنکھوں پر پردہ پڑ چکا ہے، ہمیں صرف اور صرف دولت دکھائی دیتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے ماں سے اجازت جلدی لے کر کے تم یہاں سے جو ہے اپنے قدموں کو آگے بڑھاؤ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنی ماں کے قدم بوسی کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں دوسری جگہ فرمایا گیا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اگر کوئی انسان اپنے ماں کے قبر پر روزانہ جاتا ہے تو اس کا نام جنت کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے، اور اگر روزانہ نہیں جا سکتا ہے، ہفتے میں جمعہ کی نماز پڑھ کر اگر ماں کے قبر کی زیارت کے لیے چلا جائے تو اس کا نام جنت کے دروازے پہ لکھا جاتا ہے۔ اسی حدیث پر عمل کرتے ہوئے امام حسین اپنی ماں کے قبر پر بھی جا رہے ہیں، جو سلام بھی پیش کر رہے ہیں، فاتحہ بھی پڑھ رہے ہیں، اور زیارت سے بھی سرفراز ہو کر کے مدینہ المنورہ سے نکل رہے ہیں۔ ماں کے قبر سے سلام حاضر کرتے ہیں، ماں کے قبر سے اجازت ملتی ہے، وہاں سے بھائی حسن کی قبر پر جاتے ہیں، کہتے ہیں میرے بھائی حسن ہم ایک ساتھ کھیلا کرتے تھے، آپ تو ہمارے لیے ہر مصیبت کو برداشت کیا ہے، مجھ پر کوئی مصیبت آتی تھی تو آپ سب سے پہلے آگے بڑھ کر کے اس مصیبت کو اپنے سینے پر لیتے تھے، ہم پر کوئی مصیبت آنے نہیں دیتے تھے، میرے خوشی میں آپ کی خوشی تھی، میرے جو ہے میں جو بولتا تھا وہ آپ بولتے تھے، میں جو چیز کھانا پسند کرتا تھا وہ آپ بھی پسند کیا کرتے تھے، کبھی آپ نے مجھ سے مخالفت نہیں کیا ہے، لیکن اے میرے بھائی حسن آج میں آپ کے قدموں سے دور جا رہا ہوں، آج میں آپ سے دور جا رہا ہوں، میں کرب و بلا کی طرف اپنے قدموں کو بڑھا رہا ہوں۔ آج یزید نے ہمیں مدینہ میں رہنا دشوار کر دیا ہے، اس نے یہ کہا کہ اگر مدینہ میں تم رہتے ہو تو مدینہ کی گلیاں خون سے لال ہو جائیں گی۔ اے بھائی حسن میں مدینہ چھوڑ سکتا ہوں لیکن نانا کے قبر انور کی بے حرمتی برداشت نہیں کر سکتا ہوں، اس لیے میں مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ وہاں سے سلام عرض کرنے کے بعد میں اپنے تمام ساتھیوں کو لے کے مکہ کی طرف چلے ہیں۔ حضرت امام حسین مکہ کی طرف چلتے ہیں، اب جب مکہ میں پہنچتے ہیں تو وہی ترانہ گائے جاتے ہیں جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکے سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے تو مدینے کی تمام لڑکیاں اور نوجوان لڑکے اور بوڑھے بچے جوان ایک زبان پکار ہو ایک زبان ہو کے بول اٹھے تھے، رسول اللہ آ رہے ہیں، ساری کائنات کے تاجدار آ رہے ہیں۔ تمام لوگوں نے جو ہے اپنے زبان میں نبی کا شکریہ ادا کیا تھا اور نبی کا استقبال کیا تھا اپنی زبانوں میں۔ آج وہی مدینہ سے نا نبی کا نواسہ مکہ جا رہا ہے تو مکہ والے وہی الفاظ کہہ رہے ہیں، نبی کا نواسہ آ رہا ہے، امام حسین آ رہے ہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار آ رہے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کی سرزمین پر پہنچتے ہیں اور چند ہی دن قیام ہوتا ہے، تمام لوگوں کو جمع کیا، کہا ہے میرے ساتھیوں تم جانتے ہو میں مدینہ سے مکہ کیوں آیا ہوں؟ کہا نہیں، ہمیں معلوم ہے کہ آپ مکہ میں رہنے کے لیے آئے ہیں، آپ ہم لوگوں سے ملنے کے لیے آئے ہیں کیونکہ آپ نبی کے نواسے ہیں، میرے آقا کے نواسے ہیں، حضرت علی کے لاڈلے ہیں، حضرت فاطمہ کے نور نظر ہیں، اس لیے آپ ہم لوگوں سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ میرے امام فرماتے ہیں میں آپ لوگوں سے ملنے کے غرض سے تو ضرور آیا ہوں لیکن ایک مصلحت اور ہے، اس لیے کہ یزید تخت نشین ہو چکا ہے، اس نے مجھ سے بیعت طلب کیا ہے، میں نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا ہے، اس نے کہا اگر تم مدینہ نہیں چھوڑو گے تو مدینے کی گلیاں خون سے لال کر دی جائیں گی، یا تو تم میری بیعت کرو یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اس لیے میں نے مدینہ کی بے حرمتی کے
बेहुरमती से मदीना की बेहुरमती नहीं होने दिया और नाना के कब्र अनवर से, माँ की कब्र अनवर से, भाई के कदमों से मैं दूर होकर आपके पास आ गया हूँ। अब मैं आपके पास रहना चाहता हूँ। अभी गुफ्तगू ख़त्म नहीं हुई थी कि कूफा से एक ख़त आता है। जानते हो सबसे पहले ख़त आया, सबसे पहला ख़त लिखने वाले सुलेमान नाम के एक कूफी हैं। उन्होंने इस ख़त लिखा और लिखने के बाद में इमाम हुसैन की बारगाह में पेश किया है। इमाम हुसैन ख़त को पढ़ते हैं, रख देते हैं। दूसरा ख़त आया, उसे पढ़ कर रख दिया। तीसरा ख़त आया, उसे पढ़ कर रख दिया। यहाँ तक कि 40 खतूत आते हैं। और जब 40 ख़त आने के बाद में इमाम हुसैन ने तमाम लोगों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद में कहा, मेरे साथियों, अब मुझे मक्का से भी जाना पड़ेगा कूफा के लिए। तमाम लोगों ने रोका, कहा इमाम हुसैन आप कूफा ना जाएं। कूफा वो जगह है जहां आपके वालिद गरामी हजरत अली के साथ गद्दारी की गई है, इसलिए आप कूफा ना जाएं। कूफा के जो सिया हैं वो कभी जो है आपके वफादार नहीं हो सकते हैं। उनके रगों में गद्दारी दौड़ रही है, तुम्हारे साथ वफादारी नहीं कर सकते हैं। तमाम लोगों से मशवरा होता है। इमाम हुसैन कहते हैं नहीं, मुझे जाना ही होगा, क्योंकि ख़त में क्या लिखा था उन लोगों ने, ख़त में उन लोगों ने क्या लिखा था, इमाम हुसैन यजीद तख्ते नशी हो चुका है और हम तो पहले ही अमीर माविया की तख्ते नशीनी को कबूल नहीं कर रहे थे, लेकिन अगर यजीद तख्ते नशीनी हो गया है और अगर आप कूफा तशरीफ़ नहीं लाते हैं तो हम मजबूरन यजीद की बैत कर लेंगे। और कल मैदान मैसर में अगर जब पूछा जाएगा कि तुमने इमाम हुसैन की बैत नहीं किया था, एक फासिक व फाजिर की बैत कर लिया था, तो उस वक्त हम यही पेश कर देंगे। मेरे इमाम फरमाते हैं, मेरे साथियों मुझे कूफा जाना होगा ताकि मेरे नाना जान के सामने अगर ये बात इन्होंने पेश कर दिया तो मुझे शर्मिंदा होना पड़ेगा, मेरा सर जो है झुक जाएगा, मुझसे कोई जवाब नहीं हो पाएगा, क्योंकि इन लोगों ने तो यही लिखा है कि अगर आप नहीं आते हैं तो हम बैअत कर लेंगे यजीद से। तमाम लोगों ने कहा, ऐ मुस्लिम बिन अकील, ऐ इमाम हुसैन, हम मशवरा आपको ये देते हैं कि सबसे पहले कोई एक कासिद कूफा को भेजा जाए और कूफा में उस कासिद को भेजने के बाद में वहाँ के हालात मालूम किए जाएँ कि वहाँ के हालात कैसे हैं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये बात बहुत ही पसंद आती है और पसंद आने के बाद उन्होंने चुना और चुनने के बाद में हज़रत मुस्लिम बिन अकील को उन्होंने कूफा की तरफ रवाना किया है। हज़रत मुस्लिम बिन अकील जब चलते हैं तो उनके दोनों बच्चे, उनके दोनों लाडले जो है अपने बाप के कदमों से लिपट गए। मेरे वालिद गरामी, आप मुझे तनहा मक्का में छोड़कर जा रहे हैं, आप अकेले सफ़र पर निकल रहे हैं, आप अकेले कूफा जा रहे हैं, कोई मुसीबत कूफा में आएगी साथ कौन देगा, कोई परेशानी कूफा में आएगी साथ कौन देगा। आज आपका बेटा भी आपके सामने खड़ा होता है, मेरे बाप, आप हमारे होते हुए काम करने की जरूरत नहीं है, यही तुमसे जुमला बोलता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शौदाए करबला, उलमाए अहले सुन्नत, हुसैनिया मस्जिद, मदरसा नूरुल इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के भाई हज़रत मुस्लिम बिन अकील जब चले हैं, दोनों बच्चों को लेकर चल रहे हैं, हज़रत इब्राहीम और मोहम्मद को लेकर चल रहे हैं। अब चलते चलते जब कूफा की सरजमी पर रात में पहुँचते हैं, हज़रत उबैद बिन मुख्तार के यहाँ जो है तशरीफ़ फरमा होते हैं, पूरे कूफा में खबर मच जाती है, खबर फैल गई कि हज़रत मुस्लिम बिन अकील आ चुके हैं। जानते हो पहले 12,000 कूफा वालों ने हज़रत मुस्लिम बिन अकील के हाथ पे हाथ रख करके इमाम हुसैन के नाम से बैअत किया है और दूसरे दिन तारीख बताती है कि कम से कम 40,000 कूफा वालों ने इमाम हुसैन के नाम से ना हज़रत मुस्लिम बिन अकील के हाथ पे हाथ रख के बैअत किया। और फिर आखिरी दिन आता है, हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील जो है मस्जिद कूफा में बैठे हुए हैं, तमाम के तमाम वहाँ बैठे हुए हैं और सुलेमान खड़े होते हैं। खड़े होने के बाद में ऐलान करते हैं, ऐ कूफा वालों, तुम गद्दारी इमाम के साथ नहीं करना, ऐ कूफा वालों तुम गद्दारी से पेश ना आना, ऐ कूफा वालों कोई तकलीफ ना होने देना, ऐ कूफा वालों किसी किस्म की इनके ऊपर मुसीबत ना आने देना। ये तमाम बातें करते हैं। वहीं पर एक शख्स बैठा हुआ था जिसका नाम अब्दुल्ला बिन अकील हजरमी है। उसने देखा कि तमाम कूफा वाले मुत्तफिक हो गए हैं, तमाम कूफा वाले इमाम हुसैन की बैअत कर चुके हैं, इमाम हुसैन के नाम पर यजीद इमाम हुसैन के नाम पर जो है हज़रत मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर हाथ रख दिया है। उसने जब देखा तो फौरन उसने एक अर्जीनामा लिखता है और लिखने के बाद यजीद के पास
पास भेजता है, कहता है यजीद आज कूफा का हालात बिगड़ चुका है, मुस्लिम बिन अकील तशरीफ़ ला चुके हैं, नौमान बिन बशीर जो यहाँ का गवर्नर है वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, या तो उनके अंदर कमज़ोरी आ गई है या बुज़दिली छा गई है, या तो वो खामोश होना चाहते हैं या उनसे हुकूमत संभाली नहीं जा सकती है, इसलिए आप यहाँ किसी सख्त आदमी को मुकर्रर कर दें। अगर यही हालात रहा तो तुम्हारे तख्त को उलट दिया जाएगा, तुम्हें निस्तो नाबूद कर दिया जाएगा, तुम्हारी खिलाफत खत्म हो जाएगी। जब ये तमाम जुमला लिखता है यजीद ने तमाम साथियों को मुखातब किया और मुखातब करके मशवरा करता है, मेरे साथियों जरा ये बताओ अब कूफा का गवर्नर किसे बनाया जाए। नौमान बिन बशीर जो है बुज़दिली का इजहार कर रहे हैं, नौमान बिन बशीर कमज़ोरी का इजहार कर रहे हैं, हज़रत मुस्लिम बिन अकील कूफा पहुँच चुके हैं, इमाम हुसैन के नाम पर वहाँ बैअत भी हो रही है, 40,000 कूफा वालों ने बैअत कर लिया है, दिन ब दिन जो है तादाद बढ़ती जा रही है। अगर यही आलम रहा तो हमारा तख्त खत्म हो जाएगा, हम निस्तो नाबूद कर दिए जाएंगे, हमारा कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। यजीद ने जब ये कहा तो उसके साथियों ने कहा अय यजीद सबसे पहले तो मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि इब्ने ज़ियाद को तुम कूफा भेजो, वो सख्त मिजाज का है, सब सख्त तबीयत का है, उससे ज़्यादा सख्त मिजाज का कोई नहीं है, उससे ज़्यादा सख्त तबीयत का कोई नहीं है। और इब्ने ज़ियाद बसरा का गवर्नर था, जब बसरा को इसने अर्जीनामा लिखा और इब्ने ज़ियाद ने पढ़ा और पढ़ने के बाद में अपने भाई उस्मान को बसरा का गवर्नर बनाता है और बवान बनाने के बाद में अपने साथ 10 सिपाहियों को लिया और रात की तन्हाई में निकलता है और निकलने के बाद जब कूफा पहुंचता है अल्लाह अकबर मगरिब और ईशा के दरमियान में वही जो है उसी रास्ते से निकल रहा है जिस रास्ते से इमाम हुसैन आने वाले थे, जिस रास्ते से इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाने वाले थे, उसी रास्ते से इसने जो है अपने चेहरे पर नकाब डालकर घोड़े पर सवार होकर निकला है और कादिसिया के मुकाम पर अपने सिपाहियों को छोड़ा और सिपाहियों को रास्ते में छोड़ता है और अपना जो है कूफा के अंदर दाखिल हुआ। तमाम कूफा वालों ने देखा कि एक नकाब पोश जो है घोड़े पर सवार होकर आ रहा है, तमाम मालो ज़र अपने साथ लिए हुए है। तमाम कूफा वालों ने बुलंद किया नारा और कहा हमारे इमाम आ गए हैं, हमारे इमाम हुसैन आ गए हैं, नबी के नमाज़े आ गए हैं, अब मैं फासिक व फाजिर की बैअत नहीं करूँगा, अब मैं यजीद की बैअत नहीं करूँगा, अब तो मैं महफूज हो जाऊँगा, अब मैं एक शराबी की बैअत करने से महफूज हो जाऊँगा। ये जुमले कूफा वाले बोलना शुरू करते हैं और इतनी तादाद में भीड़ इकट्ठा हो जाती है, चलना दुश्वार हो गया। इसके साथ में उबैद बिन नाम का एक शख्स था, उसने ऐलान किया कूफा वाले सुन लो, ये इमाम हुसैन नहीं है, ये जानते कौन है, ये उबैद बिन इब्ने ज़ियाद यानी उबैद बिन ज़ियाद है, ये इब्ने ज़ियाद है, ये इमाम हुसैन नहीं है, इनका रास्ता छोड़ दो। अब इब्ने ज़ियाद आगे बढ़ा और गवर्नर हाउस में जाकर दाखिल हो गया। पूरी रात जो है कूफा का मुशाहिदा करता रहा, हालात से बाखबर होता रहा। सुबह होते ही उसने सबसे पहले ऐलान किया ऐ कूफा वाले सुन लो, अगर तुमने इमाम मुस्लिम बिन अकील की बैअत नहीं तोड़ा, इमाम हुसैन के नाम पे जो बैअत किया है उस बैअत को नहीं तोड़ोगे तो देख लो तुम्हारे बच्चे यतीम कर दिए जाएंगे, तुम्हारी बीवियां बेवा हो जाएंगी, तुम्हारा सर काट करके तुम्हारे दरवाजे के सामने टांग दिया जाएगा, कोई तुम्हारा पुरसाने हाल नहीं होगा। लेकिन अगर तुम इमाम हुसैन से बैअत तोड़ करके और यजीद के साथ होते हो तो इनाम अकराम से नवाजे जाओगे, मालो दौलत भी दिया जाएगा, किसी सूबे का गवर्नरी दी जाएगी, किसी सूबे का हुकूमत दे दी जाएगी अगर तुम हमारे साथ होते हो। तमाम कूफा वाले ये सुनते हैं। अब अक्सर कूफा वाले जो है यजीद की बात में आकर के और डर गए और सहम गए, इमाम मुस्लिम बिन अकील का साथ छोड़ना शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर। हज़रत मुस्लिम बिन अकील जब मगरिब की नमाज या ईशा की नमाज कूफा की मस्जिद में पढ़ते हैं और सलाम फेरते हैं, जब नमाज के लिए खड़े होते हैं तो 500 कूफा वाले उनके पीछे थे और लेकिन जब सलाम फेरते हैं तो तनहा हज़रत मुस्लिम बिन अकील वहाँ रहते हैं। अल्लाह अकबर। अब मुस्लिम बिन अकील कहते हैं ऐ पाक परवरदिगार आलम, मैंने तो अपने भाई हुसैन को अर्जीनामा भी लिख दिया है, मैंने ख़त भी लिख के भेज दिया है। ऐ इमाम हुसैन, कूफा के हालात बहुत दुरुस्त हो चुके हैं, कूफा के लोगों के अंदर तो आपकी मोहब्बत गामजन है, उन लोगों ने मेरे हाथ पर आपके नाम की बैअत किया है, 40,000 कूफा वालों ने बैअत किया है और बैअत करने के लिए आ रहे हैं। मैंने ये तमाम चीज़ें लिख करके इमाम हुसैन के पास भेज दिया है। इमाम हुसैन तो अपने तमाम साथियों के साथ कूफा आ रहे होंगे और यहाँ तो ये लोगों ने मेरे साथ ये गद्दारी किया है। अल्लाह अकबर। हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील जब ये देखते हैं तो मस्जिद से निकलते हैं, तन्हाई के आलम में हैं और निकलने के बाद में हज़रत मुस्लिम बिन अकील हज़रत हानी के यहाँ तशरीफ़ ले करके जाते हैं। जब हज़रत हानी के यहाँ गए, और हानी कौन थे? मुहब्बे अहले बैत थे, मुहब्बे अहले बैत थे, यानी अहले बैत से मोहब्बत करने वाले थे।
حضرت حانی کے یہاں مسلم بن عقیل گئے، انہوں نے اچھا جو ہے مہمان نوازی کرتے ہیں اور تمام طریقے سے انہیں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہونے دیتے ہیں۔ اب ابن زیاد نے اعلان کیا اگر کوئی مسلم بن عقیل کو پکڑ کر لاتا ہے تو انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ اب تمام سپاہی مسلم بن عقیل کی تلاش میں نکل چکے ہیں۔ اس نے دیکھا کوئی سراغ نہیں مل رہا ہے، کوئی جو ہے مسلم بن عقیل کے بارے میں کوئی خبر نہیں مل رہی ہے، تو اس نے ایک جاسوس کو اپنے طلب کیا جو شام کا اس کا غلام تھا، ملک شام، شامی غلام کو بلایا اور بلانے کے بعد میں کہتا جس کا نام معقل بتایا گیا ہے، اس نے جو ہے فوراً کہا اے میرے آقا ذرا تم بتاؤ کس لیے مجھے بلائے ہو؟ کہا میں تمہیں اس لیے بلایا ہوں کہ کوفہ میں مسلم بن عقیل آئے ہوئے ہیں، ان کا کوئی پتہ نہیں چل رہا ہے، کس کے گھر تشریف فرما ہے، کوئی سراغ نہیں مل رہا ہے، تم انہیں تلاش کر میرے پاس لے کر کے آؤ، ان کے بارے میں جانکاری لاؤ کہ کس کے گھر پہ تشریف فرما ہے۔ جانتے ہو اس معقل نام نے اپنے ہاتھ میں درہم، ابن زیاد نے اسے 500 درہم دیا اور دینے کے بعد میں وہ روانہ ہوتا ہے اور روانہ ہونے کے بعد میں جا کے کوفہ کے مسجد میں پہنچتا ہے۔ وہاں پر حضرت مسلم ابن اوسجہ نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھنے کے بعد میں جانتے ہو جب وہ نماز پڑھتے ہیں یہ کونے میں بیٹھا ان کو دیکھتا رہتا ہے، ان کے چہرے کو دیکھتا ہے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوتے ہیں اس نے ان کے قریب ہوا اور قریب ہونے کے بعد میں کہتا ہے اے مسلم ابن اوسجہ، اے مسلم ابن اوسجہ، میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ کہا تم کون ہو؟ کہا میں ملک شام سے آیا ہوں، میں سنا ہوں امام حسین کے بھائی کوفہ میں تشریف لائے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے چشم و چراغ یہاں آئے ہوئے ہیں۔ حضرت مسلم ابن اوسجہ نے کہا مجھ سے یہ باتیں کیوں کرتے ہو؟ آخر مجھے کیا معلوم کہ مسلم بن عقیل کہاں ہے؟ آخر تمہیں کیسے پتا کہ ہمیں ہی جانتے ہیں، ہم ہی کو معلوم ہے؟ کہا تمہارے چہرے سے نا اہل بیت کی محبت ظاہر ہو رہی ہے، اس لیے میں تم سے سوال کر رہا ہوں۔ حضرت مسلم بن عقیل کے بارے میں مسلم ابن اوسجہ بتاتے ہیں اور اس کو لے کر انہی کے پاس چلے جاتے ہیں، حانی کے گھر جاتے ہیں۔ اب پورا دن وہیں رہتا ہے، رات کی تنہائی میں ابن زیاد کے پاس آتا اور جو وہاں بات ہوتی وہ ساری بات یہاں بتا دیتا۔ آخرکار حضرت حانی ابن زیاد سے ملنے سے دور رہتے تھے، انہوں نے اپنی طبیعت خراب ہونے کا انہیں بتا دیا تھا کہ میری طبیعت خراب چل رہی ہے، اس لیے اے ابن زیاد میں تم سے مل نہیں پا رہا ہوں، میری طبیعت اگر ٹھیک ہو گئی تو میں آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آؤں گا۔ یہ باتیں انہوں نے بتا دیا تھا، لیکن جب معقل نام غلام نے جا کر کے کہا نہیں مسلم بن عقیل جو ہے وہ حانی کے ہاں تشریف فرما ہے، اب ابن زیاد نے حانی کو بلایا۔ حضرت حانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جاتے ہیں اور اپنے دل میں سوچتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی خوف ہے نہیں، کیونکہ میرے پاس تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے، نہ تو مسلم بن عقیل کے بارے میں جانتا ہوں اور نہ تو میرے بارے میں وہ جانتا ہے، یعنی ابن زیاد جانتا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل کے بارے میں تو کوئی نہیں جانتا ہے وہ کہاں پر ہیں۔ حانی جاتے ہیں، جانے کے بعد میں اسے سلام کرتے ہیں۔ ابن زیاد نے کہا، ابن زیاد کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت حانی کہتے ہیں تو مجھے جواب کیوں نہیں دے رہا ہے؟ آخر مجھ سے ناراض ہے کیا؟ آخر مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے کیا؟ آخر تو میری طرح مخاطب کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ ابن زیاد نے گرجتی ہوئی آواز میں کہا اے حانی، تمہارے گھر پہ مسلم بن عقیل آرام فرما ہے اور میں کوفہ کے گلیوں میں کوچوں میں گھوم رہا ہوں، ابن مسلم بن عقیل کو تلاش کروا رہا ہوں اور تمہارے گھر میں آرام فرما ہے، تمہارے گھر میں پناہ لیے ہوئے ہیں اور تم مجھ سے ملنے بھی نہیں آئے ہو، تم نے مجھے خبر بھی نہیں دیا ہے، تمہارے اندر یہ ضرورت آئی کہاں سے؟ تمہارے اندر یہ طاقت و قوت آئی کہاں سے کہ میرے سامنے کھڑے ہو گئے؟ مسلم بن عقیل کے بارے میں جب اس نے کہا تو حضرت حانی نے کہا اے ابن زیاد، مسلم بن عقیل میرے پاس نہیں ہے، میرے گھر تشریف فرما نہیں ہے، میرے یہاں نہیں آئے ہیں، میں نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہیں۔ جب انہوں نے یہ جملہ کہا تو اس ابن زیاد نے فوراً معقل نام غلام کو سامنے لا کے کھڑا کیا اور کہا اے غلام تو بتا کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں کہ تو سچ کہہ رہا ہے؟ فوراً کہا ہے مسلم بن عقیل، اے حانی کیا تمہارے گھر پہ جو ہے مسلم بن عقیل نہیں ہے؟ کیا مسلم بن عقیل کے مہمان نوازی تم نہیں کر رہے ہو؟ کیا تمہارے گھر پہ نہیں ہے؟ کیا تم ان کی خدمت نہیں کر رہے ہو؟ جب یہ جملہ معقل نام غلام نے کہا حضرت حانی کے پیر کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے، اللہ اکبر۔ اب ان کے جسم میں دیکھو تو جان ہی نہیں ہے، ایک دم حیران و پریشانی کے عالم میں کھڑے ہوئے ہیں۔ ابن زیاد نے فوراً کہا اے حانی کیا تجھے میرا خوف نہیں ہوا تھا؟ میرا ڈر تیرے دل میں نہیں بیٹھا تھا؟ آخر تو نے جو ہے حضرت حانی کو پناہ کیوں دیا؟ حضرت حانی کو اپنے گھر میں کیوں رکھا؟
हानी से कहता है मुस्लिम बिन अकील, जब जानते हो कि इमाम हुसैन के भाई हैं और इमाम हुसैन ने बगावत का ऐलान किया है, वो यजीद की बैअत से इनकार कर रहे हैं और उनके भाई कूफा में आकर चुप्पी चोरा बैअत कर ले रहे हैं और तुम उन्हें पनाह दे रहे हो, ये जानते हुए कि यजीद जो है तख्ते नशीनी हो चुका है, यजीद अमीर माविया यजीद जो है अमीरुल मोमिनीन बना दिया गया है, उसके बावजूद तुम उनके खिलाफ सही कर रहे हो, उनके खिलाफ तुम जो है अपने कदम को उठा रहे हो। ये तमाम जुमले इब्न ज़ियाद ने कहा। हजरत हानी कहते हैं मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं हजरत मुस्लिम बिन अकील को तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता हूँ, इसलिए कल मैदान महशर में अगर नाना जान ने इमाम हुसैन के नाना जान ने पूछ लिया, है हानी तुम तो मुहब्बे अहले बैत थे, तुम तो मेरे नवासे से मोहब्बत करने वाले थे, फिर मेरे नवासे को उसके हवाले कैसे कर दिया, तो मैं जवाब क्या दूंगा, कोई जवाब मुझसे नहीं बनेगा, मैं कौन सा चेहरा लेकर के अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाऊंगा। ये जुमला जब हानी ने कहा तो फौरन इब्न ज़ियाद ने अपने हाथ में छड़ी लिया और लेने के बाद में उनके सर पे और उनके मुंह चेहरे पे मारना शुरू किया है। अल्लाह अकबर। हजरत हानी के सर से और चेहरे से खून बहना शुरू हो गए। तमाम कूफा में खबर फैल जाती है हजरत हानी को शहीद कर दिया गया है। इब्न ज़ियाद ने उसे कैद में डलवा दिया और डलवाने के बाद में जानते हो तरह तरह के जुल्म सितम किए जा रहे हैं उनके ऊपर। अब जब खबर फैली तो हजरत हानी के कबीला वाले आगे बढ़े और तमाम यानी जिसमें इब्न ज़ियाद था उस पूरे का अहाता कर लिया, चारों तरफ से घेर लेते हैं और घेरने के बाद में फ़ौरन ऐलान किया, इब्न ज़ियाद या तो तुम हानी को मेरे हवाले कर दो या तो जंग के लिए तैयार हो जाओ। जब ये जुमला जो है इब्न ज़ियाद ने सुना है और सुनने के बाद में उसने अपने मोतबर आदमी को जो है दरवाजे पर खड़ा किया और कहा जा कर के कह दो कि हजरत हानी जिंदा हैं, इन्हें शहीद नहीं किया गया है, इन्हें ख़त्म नहीं किया गया है, उन्हें जो है किसी किस्म की तकलीफ नहीं पहुंचाई गई है, वो आराम से जो है इब्न ज़ियाद के पास हैं। अब वो इंसान आगे बढ़ा और बढ़ने के बाद में कहा, ऐ हानी के कबीले वाले सुन लो, हजरत हानी को शहीद नहीं किया गया है, वो जिंदा हैं और वो जो है हमारे पास हैं। इतने में एक सिपाही कहते हैं, हजरत हानी के कबीला वालों में से एक ने कहा, हमें हजरत हानी से मुलाकात करनी है, हमारी मुलाकात अगर हो जाएगी तो मैं मान लूँगा कि हजरत हानी जिंदा हैं। इब्न ज़ियाद से जाकर के उस शख्स ने कहा, उनके कबीला वाले मुलाकात करना चाहते हैं, अगर आप राज़ी हो तो उसे लेकर के मुलाकात करवा देते हैं, वरना मामला बिगड़ चुका है। इब्न ज़ियाद ने कहा ठीक है, उन्हें अंदर लेकर के आओ। जब अंदर लेकर के आते हैं और अंदर लाने के बाद में हजरत हानी से मुलाकात हुई। हजरत हानी ने अपनी पूरी दिल की बात उनसे कह दिया और कहने के बाद में कहा, जा कर के मेरे कबीला वालों से कह दो कि इसने मुझे बहुत तकलीफ़ दिया है, इसने मेरे सर पर छड़ी से अब मेरे सर पे वार किया है, मेरे चेहरे पे वार किया है, देखो मेरा चेहरा ज़ख्मी हो गया है, मेरा सर भी ज़ख्मी हो गया है, इसने बहुत ही बदतमीज़ी के साथ मेरे साथ पेश आया है, इसने बहुत जुल्म सितम मेरे ऊपर किया है। अल्लाह अकबर। जब वो जेल से बाहर निकलते हैं तो इब्न ज़ियाद ने एक आदमी को के पीछे लगा दिया और कहा, देखो ये क्या दरवाजे पर कहते हैं, ऐसा तो नहीं कि ये लोगों में कोई आग फैला रहे हैं जिसकी बुनियाद पर जंग छिड़ जाए। जब इसका सिपाही इनके साथ आता है, इन्होंने जा कर के ऐलान करके कहा, ऐ मेरे साथियों, हजरत हानी जिंदा हैं। इतना ही जुमला कह सके, उसके बाद में आगे नहीं बोलते हैं। अब तमाम के तमाम कबीला वाले वापस हो गए। जब वापस हो गए फिर इब्न ज़ियाद ने हजरत हानी को बुलाया और बुलाने के बाद में सवाल करता है, ऐ हानी तुम इमाम मुस्लिम बिन अकील को मेरे हवाले करोगे नहीं करोगे? कहा मैं हरगिज़ नहीं कर सकता हूँ। कहा क्यों नहीं कर सकते हो? कहा मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैदान महशर में नबी को जवाब देना है, नबी के सामने जाना है। मैं कौन सा चेहरा लेकर के जाऊंगा अपने आका के सामने? जब पूछेंगे मेरे आका कि तूने मेरे नवासे को एक जालिम के हवाले किया था, मैं उस वक्त क्या जवाब दूंगा? मैं तो मुहब्बे अहले बैत हूँ। जब ये जुमला हजरत हानी ने कहा तो इब्न ज़ियाद ने क्या कहा, ऐ हानी क्या तुम्हें मेरा खौफ नहीं है? क्या मेरा डर नहीं है? हजरत हानी ने कहा, ऐ इब्न ज़ियाद सुन ले, मेरे दिल में अल्लाह का खौफ है और अल्लाह के अलावा किसी का खौफ नहीं है, मैं तुझसे नहीं डरता हूँ। कहा तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा? कहा एक हानि नहीं, अगर हजारों मेरे जिस्म में जान, एक मर्तबा नहीं हजारों मर्तबा दुनिया में पैदा किया जाऊँगा तो यही ख्वाहिश होगी कि एक करके मैं जो है हजरत इमाम हुसैन के ख़ानदान पर, इमाम हुसैन के नाम पर गर्दन कटाता हुआ चला जाऊँगा, लेकिन कभी उफ तक नहीं बोलूँगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ज़िक्र शहदाए करबला, उलमाए अहले सुन्नत, हुसैनिया मस्जिद, मदरसा नूरुल इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
جب حضرت ہانی نے یہ جواب دیا تو فوراً جلادوں کو بلایا اور بلانے کے بعد میں کہا ان کے جسم پر کوڑے مارنا شروع کرو، ان کے جسم پر کوڑے اتنے برسا دو کہ ان کی جو ہے چمڑی جو ہے چھلنی ہو جائے، ان کا بدن خون سے لہولہان ہو جائے۔ اللہ اکبر! اب جلاد کوڑے مار رہے ہیں۔ اب حضرت ہانی نے جو ہے کہا اے پاک پروردگار عالم تو مجھے صبر دینا، اے پاک پروردگار عالم میرے پیروں میں لغزش نہ آنے پائے، اے پاک پروردگار عالم میرے پیر میں ڈگمگاہٹ نہ آئے۔ یہ دعا کر رہے ہیں، کوڑا مارتے مارتے حضرت ہانی بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ ابن زیاد نے کہا چھت کے اوپر لے کر جاؤ اور ان کا سر جو ان کے جسم سے الگ کر دو۔ اللہ اکبر! اب جو ہے چھت کے اوپر لے کر جاتے ہیں اور لے کر جانے کے بعد میں جلادوں نے حضرت ہانی کے سر کو جو ہے ان کے جسم سے الگ کیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب اس کے بعد میں حضرت مسلم بن عقیل کو خبر ہوتی ہے کہ حضرت ہانی شہید کر دیے گئے ہیں۔ حضرت ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب دنیا میں نہیں رہ گئے ہیں، ابن زیاد نے انہیں شہید کروا دیا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل رات کی تنہائی میں حضرت ہانی کے گھر سے نکلتے ہیں اور نکلنے کے بعد میں کوفہ میں جس دروازے پر جاتے ہیں مسلمانوں، جب دروازے پر پہنچتے ہیں دروازے بند ہو جاتے ہیں، جس کھڑکی پر پہنچتے ہوئے کھڑکی بند ہو جاتی ہے۔ تمام کوفہ والوں نے اپنا منہ موڑ لیا ہے حضرت مسلم بن عقیل سے۔ اب کوفہ کی سرزمین پر حضرت مسلم بن عقیل اکیلے ہیں، کوئی یار و مددگار نہیں ہے، کوئی ان کا ساتھ دینے والا نہیں ہے، کوئی ان کے ساتھ چلنے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر! حضرت مسلم بن عقیل رات کی تنہائی میں کوفہ میں گشت کرتے ہیں اور ایک دروازے پر پہنچتے ہیں جس پر ایک ضعیفہ عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ اس سے کہتے ہیں ضعیفہ ذرا مجھے پانی پلا دے۔ کہا تم کون ہو؟ کہا میں اس میں پردیسی ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے، میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، میرا کوئی ساتھی نہیں ہے، میرا یار و مددگار کوئی نہیں ہے، میرا ہیلپ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے۔ گھر کے اندر گئی، پانی لے کر کے آتی ہے، حضرت مسلم بن عقیل کو پانی دیتی ہے۔ پانی پینے کے بعد حضرت مسلم بن عقیل وہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ بیٹھنے کے بعد میں جب وہ اندر برتن رکھ کر کے آتی ہے اور آنے کے بعد میں کہا ہے نوجوان تو ابھی گئے نہیں ہو، تم نے تو پانی پی لیا ہے، تم نے تو تمام چیزیں، اب تمہاری حاجت پوری ہو چکی ہے، اب تم میرے دروازے سے جا سکتی ہو۔ حضرت مسلم بن عقیل نے کہا اے ضعیفہ میرا کوئی پردیس میں نہیں ہے، میرا کوئی گھر نہیں ہے، میرا کوئی ساتھی نہیں ہے، میں کس کے یہاں چلا جاؤں؟ حضرت مسلم بن عقیل نے جب یہ کہا تو ضعیفہ نے کہا شاید تم مسلم بن عقیل ہو، شاید تمہارے جملے سے لگ رہا ہے کہ مسلم بن عقیل ہو۔ حضرت مسلم بن عقیل تڑپ اٹھتے ہیں اور کہا اے ضعیفہ اے میری ماں میں مسلم بن عقیل ہوں جس کو کوفہ والوں نے بلایا تھا خط دے کر کے۔ آج ان لوگوں نے میرے ساتھ غداری کیا ہے، آج ان لوگوں نے مجھے دھوکہ دیا ہے، میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے، مجھے جو ہے بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے، میرا ساتھ کوئی دینے والا نہیں ہے، تمام دروازے بند ہو رہے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل کو ضعیفہ گھر کے اندر لے کر جاتی ہے، کھانا کھلاتی ہے، کھانا کھلانے کے بعد میں آرام سے بٹھا دیتی ہے۔ اب اس کا بیٹا سرابی وہ تمام چیزیں یعنی گھومتا ہوا اور رات کی تنہائی میں اپنے گھر پہنچا اور پہنچنے کے بعد میں کہا ہے میری ماں آج میں بہت تھک گیا ہوں، بہت پریشان ہو گیا ہوں، میرے پیروں میں درد پیدا ہو گیا ہے اس لیے کہ میرا گھوڑا انتقال کر گیا تھا، اب میرے اندر چلنے کی طاقت نہیں رہ گئی، لیکن میں کسی طرح گھر پہنچا ہوں۔ اس کی ماں نے اپنے سینے سے لگایا اور لگانے کے بعد میں پوچھا اے میرے بیٹے تو کیوں تھک گیا ہے؟ آخر تیرے پیروں میں لگ تیرے پیروں میں درد کیوں پیدا ہو گیا ہے؟ تیرے اندر قوت اتنی ہے، تیرا گھوڑا کیسے انتقال کر گیا؟ آخر کس سفر پہ گیا تھا؟ اس نوجوان نے کہا اے میری ماں مسلم بن عقیل جو ہے فرار ہو چکے ہیں، مسلم بن عقیل کا کوئی سراغ نہیں مل رہا ہے، مسلم بن عقیل کو کوئی جو ہے تلاشا جا رہا ہے، وہ مل نہیں رہے ہیں۔ ابن زیاد نے اعلان کر دیا ہے جو مسلم بن عقیل کو تلاش کر لائے گا اسے انعام و اکرام سے نواز دیا جائے گا، اسے گورنر بنا دیا جائے گا، ایک صوبے کے اس کو جو حکومت دے دی جائے گی، اس لیے میں مسلم بن عقیل کو تلاش رہا ہوں۔ لیکن اسے کیا خبر کہ مسلم بن عقیل اسی کے گھر میں تشریف فرما ہے۔ اللہ اکبر! جب یہ باتیں ہوتی ہے اس کی ضعیف ماں جو ہے اپنے بیٹے کے سر پہ ہاتھ پھیرتی ہوئی کہتی ہے اے میرے لخت جگر، اے میرے نور نظر، تو جو ہے مسلم بن عقیل کو کیوں تلاش رہا ہے؟ وہ تو نبی کے خاندان کے چشم و چراغ ہیں، وہ تو جنتی پھولوں میں سے ایک پھول ہیں، تو ان کے ذریعے تجھے جنت حاصل ہوگی، ان کے ذریعے تیری بخشش ہو جائے گی، ان کے ذریعے تجھے نجات مل جائے گی، تو انہیں کیوں تلاش رہا ہے؟ انہیں پا کر کے تو ان کی مدد کرنی چاہیے، ان کی خاطرداری کرنی چاہیے، تمہیں ان کے ساتھ رہنا چاہیے، آخر کیوں یہ تلاش رہا ہے؟ کہا ہے میری ماں مجھے انعام و اکرام چاہیے، مجھے دنیا کی دولت چاہیے۔ اب وہ دونوں گفتگو میں مشغول ہیں، اتنے میں حضرت مسلم بن عقیل کے کمرے میں اس ضعیفہ عورت پھر دوبارہ جاتی ہے۔ ایک خاص مقام تھا، ایک خاص کمرہ تھا جس میں اس نے رکھا تھا۔ جب یہ دوبارہ گئی تو دوبارہ آنے کے بعد پھر تیسری بار جاتی ہے۔ اس نوجوان نے پوچھا میری ماں اس گھر میں کیوں جا رہی ہو؟ آخر وجہ کیا بار بار اس گھر میں جاتی ہو؟ اس نے جب دیکھا کہ میرا بچہ جو ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے تم کسی سے کوئی بات نہیں کہو گے؟ نہ کہا ہے میری ماں
میں تمہارا لال ہوں، میں تمہارا جو ہے خون میرے رگوں میں دوڑ رہا ہے، کیا مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ میں جا کر کے کوئی بات تمہاری کسی سے کہا ہوں آج تک جو کہہ دوں گا؟ کہا ٹھیک ہے میرے لال۔ اس کے پیشانی کو چومتی ہیں اور چومنے کے بعد میں کہا اے میرے لال، اس گھر میں مسلم بن عقیل جنہیں تم تلاش رہے ہو نا، وہی مسلم بن عقیل میرے گھر میں تشریف فرما ہے۔ میں ان کی خدمت کر رہی ہوں، وہ تو نبی کے خاندان سے ہیں اور میں خدمت کر کے جنت کما رہی ہوں۔ تم بھی خدمت کرو، جنت کما لو گے، تم بھی نجات پا جاؤ گے جہنم کے عذاب سے نا۔ اس نوجوان نے سنا اور سنتے ہی رات کی تنہائی میں جب ماں سو جاتی ہے، اس نے نکلا اور نکلنے کے بعد میں حضرت محمد بن اسعد کے بیٹے سے جا کر کے بتاتا ہے، کہتا ہے میرے گھر میں مسلم بن عقیل تشریف فرما ہے، مسلم بن عقیل میرے گھر میں موجود ہے۔ جب یہ جملہ وہ کہا، فوراً اس نے جا کر کے اور ابن جاس سے کہا، ابن جاس نے تمام لشکروں کو بھیجا اور بھیجنے کے بعد میں مسلم بن عقیل کو احاطہ کر لیا گیا۔ احاطہ کرنے کے بعد مسلم بن عقیل کو گھوڑے کی ٹاپوں کی سنائی دیتی ہے اور سنانے دینے کے بعد انہوں نے کمرے سے باہر نکلتے ہیں۔ اب جنگ شروع ہو جاتی ہے، آپس میں جنگ شروع ہوتی ہے۔ ایک کمبخت نے حضرت مسلم بن عقیل کے وار کرتا ہے، ان کا اوپر کا ہونٹ کٹ جاتا ہے اور ان کا منہ جو ہے زخمی ہو گیا، دو دانت ٹوٹ جاتے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل کو ابن اسعد نے کہا میں تمہیں امان دیتا ہوں، تم اپنی تلوار اپنے حوالے کر دو۔ حضرت مسلم بن عقیل نے اپنی تلوار حوالے کیا اور انہوں نے جو ہے جنگ بند کر دیا اور بند کرنے کے بعد انہیں یزید کی ابن زیاد کے پاس لایا گیا اور لانے کے بعد میں دروازے پر پانی کا ایک گھڑا موجود ہے، ایک مٹکا موجود ہے۔ انہوں نے کہا مجھے پانی چاہیے پینے کے لیے۔ اللہ اکبر، پانی دیا جاتا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے پانی کے برتن میں اپنے منہ کو جھکاتے ہیں اور جیسے جھکایا دیکھا پانی، جیسے پانی کے قطرے میں جھکاتے ہیں فوراً ایک خون کا قطرہ گرا، پورا پانی لال ہو گیا۔ پانی کو زمین پہ ڈال دیتے ہیں، دوبارہ پانی منہ کے قریب کرتے ہیں، منہ سے دو دانت نکل کر اسی برتن میں گر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر عرض کرتے ہیں مولا میری قسمت میں پانی نہیں ہے، اب تو آب کوثر مجھے نبی کے ہاتھوں سے پینا ہے، اب دنیا کا پانی میرے قسمت میں نہیں ہے، اب مجھے معلوم ہو چکا میری شہادت آنے والی ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل کو ابن جاد اپنے پاس بلایا، تمام سوال و جواب کیا۔ حضرت امام حسین کو گالی دیتا ہے، امام حسین کو شرابی بولتا ہے، امام حسین کو بے نمازی بولتا ہے، امام حسین کو بددین بولتا ہے، امام حسین کو غدار بولتا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل اس کا جواب دیتے جا رہے ہیں۔ آخرکار اس نے کہا یزید کی بیعت کر لو۔ امام حسین نے کہا، امام حسین کے بھائی مسلم بن عقیل کہتے ہیں ابن زیاد یہ گردن رہے یا کٹ جائے لیکن میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا ہوں، ایک فاجر و فاجر کی بیعت نہیں کر سکتا ہوں۔ نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ایک فاسق و فاجر کی بیعت نہیں کر سکتا ہوں، یہ میں ہرگز نہیں کر سکتا ہوں جس کی بیعت کو امام حسین نے مدینہ میں ٹھکرا دیا ہے اور کہا یہ سر کٹ تو سکتا ہے، یہ سر جھک نہیں سکتا ہے کیونکہ اس پیشانی کو نبی نے چوما ہے۔ میں ہاتھ نہیں دے سکتا ہوں، سر ضرور لے سکتے ہو لیکن ہاتھ نہیں دے سکتا ہوں۔ جس کے لیے میرے امام نے مدینہ کو چھوڑا ہے میں یزید کی بیعت ہرگز نہیں کر سکتا ہوں۔ ابن زیاد نے حکم دیا ان کو چھت کے اوپر لے جا کر کے اور ان کا سر جو ہے ان کے جسم سے الگ کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت مسلم بن عقیل کو چھت کے اوپر لے جاتے ہیں اور لے جانے کے بعد میں ظالموں نے جو ہے حضرت مسلم بن عقیل کے سر کو ان کے جسم سے الگ کیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ان کے سر کے ساتھ ان کے جسم کے ساتھ چھت سے نیچے ڈال دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس طریقے سے حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت ہو جاتی ہے۔ اب مسلم بن عقیل کے دو بچے تھے، ابراہیم اور محمد۔ انشاءاللہ العزیز کل یہیں سے واقعہ پھر شروع ہوگا اور مسلم بن عقیل کے دونوں بچوں کی شہادت بیان کی جائے گی۔ پھر حضرت امام حسین جو ہے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ سے کوفہ کس طرح پہنچے، کربلا اور کس کس مقام پہ کس سے ملاقات ہوئی اور کس کس مقام پر گئے وہ بھی بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم اور آپ کو انہی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، حضرت مسلم بن عقیل کی طرح حوصلہ اور جذبہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔